نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام لاہور۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک، جس میں حقوق العباد کا ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو حقوق والدین میرا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور سب سے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ والدین ہے۔ انہوں نے ہر بچے کے والدین وہ اپنے بچے کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں، جو ہم عام لائف میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو دونوں والدین اور بلکہ تمام جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کو پالنا پوسنا اور پھر ان کی اسلامی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کرنا۔ والدین اسی میں اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر وہ محنت بھی کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کوئی گھر بنا دوں، بچوں کے لیے کوئی بزنس دیکھ دوں، تاکہ میرے جانے کے بعد وہ آرام سے زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جو اولاد میں ایک کشش ہوتی ہے اور والدین کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان بلٹ ہوتی ہے، جبکہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈھالی، بلکہ بڑے نفیس انداز میں فرمایا کہ جب آپ کے والدین بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں اور آپ جوان ہو جائیں تو والدین پہ احسان کرو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس سے اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرما دیا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چونکہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور مختلف روایات میں، احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اگر انسان کے ہزاروں جرم ہوں تو شرک کے علاوہ ہر جرم قابل معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر سجدہ ریز ہو کر دعا کی جائے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اس سے معافی مانگ لی جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے جرم معاف کر دے۔ میں مختلف روایات کا، حدیث کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت بڑی بے کراں ہے، لیکن شرک ایک واحد چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو اس میں اس سے آگے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میری عبادت کے بعد والدین پر ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ فرمان یہ ہے کہ جب والدین کے سامنے جائیں تو کندھے جھکا کے جائیں اور ان کو ادب اور پیار سے مخاطب کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں اور
ان سے بڑھ کر ان کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو غور سے سنیں، ان کی باتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ جو لفظ اف ہے نا، اس میں علماء فرماتے ہیں اور تفسیر میں آتا ہے کہ اگر اف سے بھی کوئی اور لفظ ہوتا جو اس سے بھی ہلکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور وہ لفظ استعمال کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، کہ والدین کے سامنے ذرا بھی گستاخی نہ کرو۔ آپ کے کسی عمل سے ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ذرا بھی سخت رویہ اختیار کیا ہے یا گفتگو ذرا بھی سخت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب چونکہ والدین کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آیا اور پھر تربیت کی، پھر اس کو بڑا کیا، جوان کیا، تو اب اس پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اسی طرح کا صلہ دے اور ان پر احسان کرے اور اف تک نہ کہے۔ اور اب سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ہمارے لیے سب سے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو فوراً فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ پھر تیسرا سوال اسی طرح دہرایا گیا کہ پھر دوسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ تو پھر بھی یہی آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہی فرمایا کہ تمہاری والدہ، اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تمہارے والد۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدہ کا کردار کتنا اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حق ہے وہ تمہاری والدہ کو ہے، اور چوتھے نمبر پر تمہارے والد کو۔ پھر فرمایا کہ آپ کی ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو شخص والدہ کی خدمت کرے گا، ان کو ادب سے پیش آئے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کا کہا مانو اور ان کا ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تو اگر انسان نے والدہ کو خوش کر لیا، راضی کر لیا، اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے تو جنت لازم ہے۔ قدموں میں جنت کا مطلب یہ ہے۔ اور والد کے لیے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر والد کسی کام پر راضی ہو جائے اور اس کا کہنا مان کے کوئی بھی کام شروع کر دیا جائے، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کوئی بھی چیز ہے ایسی، تو اللہ نے اس میں اپنے جو اختیارات ہیں وہ والد کو دے دیے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد اب ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جب انسان صاحب روزگار ہو جائے، بڑا ہو جائے، اور اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں، تو ان کے سامنے ہر چیز سرنڈر کر دیں، اپنی مرضیاں، خدا نخواستہ کوئی الفاظ سخت، اور پھر ان کے پاس اگر بیٹھیں، جتنا بھی وقت ان کے پاس بیٹھیں، وہ وقت آپ کا عبادت میں گزرتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آیا ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اور اگر میں اور روایات کا حوالہ دوں تو اس میں یہاں تک بھی ہے کہ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا حج کا ثواب؟
انہوں نے کہا 2 حج کا ثواب، انہوں نے کہا 3 حج کا ثواب، حتیٰ کہ چلتا رہے کہ جتنی دیر بھی صبح سے شام تک جتنی دیر بھی آپ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اتنے رحیم، اتنے کریم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات۔ تو ہمارے گھر میں خاص کر ینگسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اور اگر وہ سلامت ہیں تو یہ موقع ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے، ان کا کہا مان کے، ان کے ساتھ وقت گزار کے، ان کے چہرے کی زیارت کر کے آپ روزانہ حج کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے والدین کو رب ارحمہما، ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے جب ہم بچے تھے تو انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے، ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنین کو بخش دے جب یوم حساب آئے۔ تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ ان کے نام پر صدقہ دیا جائے، ان کے نام پر جو مستحق ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، تو وہ سارا کچھ والدین کو پہنچتا ہے۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور 3 دفعہ قل هو اللہ، تو یہ عموماً فاتحہ پڑھی جاتی ہے والدین جو فوت ہو گئے ان کے لیے۔ تو اگر ہم ایک اور نسخہ ہے، بہت زبردست نسخہ، کہ اگر ہم الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد ہم چاروں کل ایک ایک دفعہ پڑھیں، اور پھر 7 دفعہ سورۃ انا انزلناہ سورۃ قدر پڑھیں، اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، تو اس کو نام دیا گیا ہے فاتحہ کبیر کا۔ یہ فاتحہ کبیرہ اگر پڑھی جاتی ہے تو وہ والدین کو جب پہنچتی ہے تو وہ فخر سے اپنے، جو وہاں کا ایک نظام ہے کہ اس میں وہ فخر کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں نے یا بیٹیوں نے، میری اولاد نے مجھے فاتحہ کبیر کا تحفہ دیا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ الحمد شریف پڑھیں گے، قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، یا باقی چاروں کل پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے، تو آپ کی جو دعائیں ہیں، جو آپ نے دعا کرنی ہے، وہ بھی اس فاتحہ کبیر سے وہ بھی منظور کر لے گا اللہ تعالیٰ، اور اپنے والدین کے، آپ کے والدین کے جو ہیں گناہ بخشے جائیں گے، اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمی، کریمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہونا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔